صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خصوصاً پیر طریقت صوفی باصفا حضرت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد محمدی حیدری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صوفی عبد الرزاق صاحب آج کی اس نشست میں اگر آپ دل کے کانوں کو کھول کے بیٹھیں گے اور دماغ کی کھڑکیاں آپ کی کھلی ہوں گی تو آپ کو میری بات بھی سمجھ آئے گی اور لطف بھی آئے گا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، نظر آپ کے پیر کی طرف ہو، دماغ بھی پیر کی طرف ہو، لیکن کان میری طرف ہوں گے، میری بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اور آج جو موضوع میں چھیڑنے والا ہوں اگرچہ وہ مشکل ہے لیکن حل ہونے کے بعد آسان ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن صرف دعویٰ کرنا، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ ہر دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے، اور دعویٰ اگر بغیر دلیل کے پایا جائے تو اسے سچا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں یہ تو پتا ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی پتا ہے روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنے والے کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، ابن ملجم۔ اور اس بات کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا لیکن اس کی زبان سے کلمے کا ورد جاری تھا۔ صحابہ کرام نے اور اہل بیت کرام نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا فیصلہ کیا، اس کی زبان سے کلمے کا ذکر بند نہیں ہوا، جاری رہا۔ اور جب صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے، اب اس فیصلے میں ہمیں حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والے صحابہ کرام تھے اور اہل بیت کرام تھے۔ تو اس نے شور مچا دیا اور کہا نہیں، میں اسی کلمہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ایک دین کے ستون کو گرایا، جس کی اطاعت کرنی تھی اس کو شہید کیا، پھر بھی یہ کہتا تھا کہ میں کلمہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے اور اس کی زبان بھی کاٹ دی۔ اس بات سے میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طریقت کی راہ میں ڈھیر سارے دعوے ہوتے ہیں لیکن ہر دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے، اور جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو وہ سچا نہیں ہوگا۔ فقر کی راہ میں آپ ڈھیروں دعوے کر سکتے ہیں، اور آج کل لفظ اپنے معنی کھو چکے، القابات اتنے دیے جاتے ہیں کہ جو ان القابات کے معنی ہوتے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو کسی ایک پر بھی صادق نہ آئے، اور یہ دعوے ہیں سارے، اور دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور طریقت کی راہ میں یاد رکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کا دل صاف نہ ہو اس طریقت کی راہ میں آپ کو کچھ مل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین جب ان کے پاس کوئی آتا ہے
تو وہ سب سے پہلے تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے بندے کے دل میں کون سی بیماری ہے، کون سی رگ خراب ہے، وہ اسی کا علاج کرتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ کے اولیاء علاج کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، مرض کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ والے کے پاس آتا ہے تو وہ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں، اور مریدوں کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص ایک حکیم کے پاس گیا، اس کی انگلی میں درد تھا، سب حکیموں نے انگلیوں کے اوپر پٹی باندھی، ایک حکیم حاذق نے کندھے کے اوپر پٹی باندھ دی، لیکن مرض ٹھیک ہو گیا، اس کی انگلی ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا انگلی میں درد اس وجہ سے تھا کہ کندھے والی جگہ پہ رگ خراب تھی، جب وہ ٹھیک ہوئی انگلی کا درد جاتا رہا۔ اسی طرح ایک شیخ کے پاس ایک سید زادہ آیا، شیخ نے کہا کہ اپنے مریدوں کے علاقے میں جائیں اور بھیک مانگیں، اور اس شہزادے کی کیا بات ہے، اس نے کاسا اٹھایا اور بھیک مانگی، اور جو فخر والی بات دل میں موجود تھی اس کو ختم کر دیا۔ جب طریقت کی راہ میں آپ آتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کو اپنی تعریف کو چھوڑنا پڑے گا، حسد کو چھوڑنا پڑے گا، بغض کو چھوڑنا پڑے گا، تکبر کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، مال کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کا دل صاف ہوگا۔ اور جب تک ایسی زمین جس میں گندی جڑی بوٹیاں موجود ہوں آپ بیج پھینکتے جائیں، ساتھ میں جڑی بوٹیاں بھی اگیں گی اور جو پھل آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ طریقت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کئی سو سال پہلے تھی، لیکن ہوا یہ کہ دل ہمارے دنیا میں لگ گئے، مفاد پرستی میں ہم پڑ گئے، جس وجہ سے دل کے آئینے میلے ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ اپنے دل کے آئینے کو صاف کریں، جو بندہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ پہچان لیں گے۔ اور جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، مجذوب فقیر میاں محمد بخش قادری بابا جی پھوٹی علی سرکار، ان کے پاس خانوال کا ایک بہت بڑا دیوبندی آیا جس کا نام تھا غلام عباس، اور ملنے کے بعد وہ ایک قاری مشتاق صاحب کو آ کے بتانے لگا، اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی قاری مشتاق صاحب نے، کہ مجھے غلام عباس نے جو لوکو شیڈ میں تھا اس نے بتایا کہ آج میں نے بابا جی پھوٹی علی سرکار کو مان لیا، کہ جب میں ان کے پاس گیا تو مجھے میرا نام پکار کے کہا غلام عباس ہے، وہ سرائکی علاقے کے تھے، کہا مولی غلام عباس ہے، کہا ہاں، کس علاقے سے ہو؟ وہ مسجد تھی ان کی خانوال میں، کہا لوکو شیڈ میں، فرمایا رہتا تو کہیں اور ہے، بتاتا کہیں اور کا ہے، پیچھے سے کہیں اور کا تھا۔ تو جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یہ دل آپ کو بتاتا ہے، اور یہ دل ایسا آئینہ ہے کہ اس آئینے میں سر جھکاؤ، دیکھو آپ کو اگلے کی شکل نظر آئے گی، اگلے کی بات نظر آئے گی، لیکن جب تک آپ اس دل کو صاف نہیں کریں گے پھر طریقت کے سفر میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس سفر میں ہوتا کیا ہے کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کو اللہ حیات طیبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسا رنگ ملتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، لیکن اس صاف دل کا رنگ چہرے پہ نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کر دیا، یا رب اپنا دیدار کرا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے کلام سے مشرف فرمایا، تیری آواز کو سنا، اب میں چاہتا ہوں اپنا چہرہ بھی دکھا دے، اپنا جلوہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو میرے دیدار کی متحمل ہو سکے۔ لیکن نبی تھا، پیارا نبی تھا، اصرار کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی کو
پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اگر وہ تجلی تو برداشت کر گیا تو میرا دیدار کر سکے گا۔ اللہ نے تجلی پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں رکوع کی حالت تک پہنچ گئے۔ اب وہ دیدار ایک تجلی تھی، مکمل دیدار نہیں تھا، لیکن اس دیدار کے بعد اگلی بات ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو۔ اس دیدار کے بعد جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے اللہ کے جلوے نظر آتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ جو بھی دیکھتا تھا جان سے چلا جاتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے گئے، برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے جلوے تھے، اور اللہ کے جلووں کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی، یا اللہ میں نے تو تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، میں نے تو دعوت دینی ہے، اس طرح سارے اگر میرے چہرے کو دیکھ کے مرتے رہے تو میں تبلیغ کس طرح کروں گا؟ اللہ نے فرمایا اپنے چہرے پر حجاب ڈال لے۔ تو لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر حجاب ڈالے رہے، اور آپ کی رفیق حیات آپ کی بیوی نے خواہش کا اظہار کر دیا، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، مجھے دیدار کرا دے۔ فرمایا اگر میں نے دیدار کرا دیا تیری آنکھ سلامت نہیں رہے گی۔ کہا اس دیدار میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، آنکھ کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور نبی کی بیوی تھی، بڑی سمجھدار تھی، کہا میں ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتی ہوں، دیدار بھی ہو جائے گا، ایک آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے۔ پردہ ہٹایا، دیدار بھی ہو گیا اور آنکھ بھی چلی گئی۔ کہا اس دیدار میں اتنی لذت تھی، اب میں دوسری آنکھ کے ساتھ بھی دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ بھی چلی جائے گی۔ کہا جاتی ہے تو جانے دو، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ تو جس طرح میں نے کہا سمجھدار بیوی تھی، جب دیدار بھی کر لیا، آنکھیں چلی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ رب تیری مانتا ہے، اب تو اپنے رب سے دعا کر مجھے آنکھ عطا کر دے، اور وہ آنکھیں عطا کرے کہ میں تیرا دیدار بھی کروں اور آنکھ ضائع بھی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی کہ وہ دیدار بھی کرتی تھی اور آنکھ ضائع بھی نہیں ہوتی تھی۔ تمام انبیاء کرام تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، سارے پوچھتے تھے کیا اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کا دیدار کیا، اور ایسا دیدار کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کرنے جاتے تھے، اللہ فرماتا تھا کہ اے موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے۔ اور جب اللہ کا محبوب معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے نور میں، اللہ کی محبت میں اڑتا چلا جا رہا تھا، رب کی آواز آئی، فرمایا کف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا، جو بھی ان کو دیکھتا تھا اسے اللہ کے جلوے نظر آتے تھے۔ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ اب جو بھی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ جو تحفہ حضور کو ملا وہی تحفہ لے کے آئے، اس لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں میں تو اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتا جب تک رب کو دیکھ نہ لوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بات ہوئی بابا جی پھٹیا علی سرکار کی، اور میرے بابا جی پیر طریقت صوفی باصفا حضرت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد محمدی حیدری قادری
रहमत उल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, हुजूर रूहे कायनात हैं, हुजूर रूहे कायनात हैं, कायनात की रूह हैं। यही वजह है कि जब हुजूर मेराज पे तशरीफ लेके गए, ये सारी कायनात मुंजमद हो गई। जितना अरसा हुजूर ऊपर तशरीफ फरमा रहे, इस कायनात में हरकत पैदा नहीं हुई, रूह निकल गई। और जब भी हुजूर वापस तशरीफ ले आए, वो दरवाजे की कुंडी भी हिलने लगी, दरख्त की टहनी भी हिलने लगी कि रूह वापसी आ गई। इसलिए बाबा जी फरमाया करते थे, हुजूर रूहे कायनात हैं, कायनात की रूह हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देख के अल्लाह के जलवे नजर आते थे। हुजूर भी हमारे लिए वो तोहफा लेके आए कि अगर अल्लाह के जलवों को देखना है, नमाज की नियत करो और अल्लाह के जलवों को देख लो। और याद रखें, अल्लाह के जलवे उस वक्त नजर आते हैं जब आपका दिल साफ हो जाए। सिर्फ दावा काफी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। एक शख्स आया जिसका नाम था अबुल खुवैसरा। उसने हुजूर को न डर हो के एक लफ्ज कहा हुजूर अदल कीजिए। हुजूर को जलाल आ गया, फरमाया मैं अदल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। सहाबाए किराम उनका एक ही उसूल था, उसको जब मारने के लिए दौड़े, हुजूर ने रोक दिया। ये मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया इसकी औलादों में से आएंगे, वो कलीमा पढ़ेंगे, तिलावत उनकी इतनी आला होगी लेकिन गले से नीचे नहीं उतरेगी। तुम उनकी नमाजों का मुकाबला नहीं कर सकोगे, वो तुम में रोजों से बढ़ जाएंगे लेकिन दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार के अंदर से होके बाहर निकल जाता है। जब उसके तने के ऊपर देखते हैं वहां खून का निशान नहीं है, उसके फल के ऊपर देखते हैं खून का निशान नहीं, उसके परों के ऊपर देखते हैं कोई निशान नहीं। सहाबाए किराम ने अर्ज की, हुजूर हम फिर कैसे पहचानेंगे? हुजूर ने फरमाया वो ना हक कत्ल करेंगे। तो इब्ने मुलजिम ने ना हक कत्ल किया, दीन के सतून को जिसकी अताअत करनी थी उनको शहीद किया। सहाबाए किराम ने उसके जुबान से जारी कलमे का एतबार नहीं किया। और यहीं से जो आज मैंने मौजू को छेड़ना है, सहाबाए किराम ने जुबान के कलीमे का एतबार नहीं किया। मैं आपको एक फेल बताता हूं और वो फेल ये है कि जिसमें अदब रसूल ना हो उसके ईमान का भी एतबार नहीं है। सहाबाए किराम की रिवायात आपके सामने पेश करूंगा कि किस तरह वो अदब किया करते थे। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आराम फरमा हैं। असर की नमाज का वक्त जा रहा है, उठाया नहीं, हालांकि रब के दीदार का वक्त जा रहा है, नहीं उठाया। रब से मुलाकात का वक्त जा रहा है, नहीं उठाया। इसलिए कि अली जानते थे असले ईमान अदब रसूल है। मगरिब हो गई, हुजूर बेदार हुए, पूछा अली नमाज पढ़ ली? अर्ज की हुजूर नहीं पढ़ी। पूछा अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? अर्ज की हुजूर अदा पढ़नी है। तो जिसने अदब रसूल किया, हुजूर ने डूबे हुए सूरज को निकाल दिया कि जब तक अली रब से मुलाकात नहीं कर लेगा सूरज नहीं डूबेगा। अली जब तक रब का दीदार नहीं कर लेगा सूरज नहीं डूबेगा। और यहीं पे आके एक और बात, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए और उससे वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं बड़ा रब हूं, उसके रब होने की दलील मांगी। उसने दो कैदी जिनकी मौत का फैसला हो चुका था उनको मंगवाया, आजाद कर दिया, दो बेकसूरों को मार दिया। कहा मैं जिसको मर्जी जिंदा रखूं और जिसको मौत दे दूं। वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात की थी कि मेरा रब सूरज को मशरक से
نکالتا ہے، اگر تو دوسرا رب ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ حضور نے نکال دیا، علی کے لیے حضور نے مغرب سے سورج کو نکال دیا۔ یہاں پہ رب نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ آپ فرما دیجئے انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، رب نہیں ہوں۔ نبی کی بات سچ ہو گئی، ورنہ جب صحابہ کرام نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، لگاتار روزے، کمزوری کی حالت میں مسجد میں آتے، لیٹ جاتے، حضور پوچھتے میں تمہیں کس حال میں دیکھتا ہوں؟ کہتے ہم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور دوسرا واقعہ ادب رسول کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا نماز کے لیے۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی، جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حضور نے فرمایا مجھے بھی اٹھاؤ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور دو اشخاص، ایک حضرت علی المرتضیٰ، دوسرے حضرت عباس کے سہارے سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا نماز کی حالت میں حضور تشریف لا رہے ہیں، صفوں کو توڑ دیا، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔ حضور کے ادب میں راستہ دینے لگے، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، کہ جب نماز میں مگن ہوتے تھے، کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کو پتہ نہ چلا، صحابہ کرام نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے، نماز میں تالی بج جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ادب رسول میں تالیاں بجائیں، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ سارے جانتے تھے اصل ایمان ادب رسول ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا حضور آئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے، نماز ان کی بھی نہیں ٹوٹی۔ یہ صحابہ کرام کا دور ہے۔ اب بے ادبیاں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، عصر کی نماز کا وقت ہے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہو چکی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لے۔ پہلے اگر منہ ادھر تھا تو پھر دوسری سمت میں ہو گیا۔ جب حضور نے نماز کی حالت میں صحابہ کرام کی طرف منہ پھیرا، سارے صحابہ چلتے ہوئے حضور کے پیچھے آنے لگے، سامنے کوئی کھڑا نہ رہا، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔ 2 رکعتیں ایک طرف منہ کر کے حضور کے پیچھے، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حضور کے پیچھے۔ نماز میں آپ 2 صفوں سے آگے چلے جائیں، 2 قدم چل پڑے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام چلتے ہوئے حضور کے پیچھے آئے، نماز پھر بھی کسی کی نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ اصل نماز کو جانتے تھے۔ اصل نماز ہے ہی ادب رسول، اور جس میں ادب رسول نہ ہو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے ادب کی اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ آپ کے چچا حضرت عباس عمر میں زیادہ تھے، آپ سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت قباس بوڑھے تھے، عمر زیادہ تھی، پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بوڑھا ہوں۔ ایسی ادب کی مثالیں پیش کی۔ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ حضور کو کدو شریف بڑے پسند تھے۔ ایک شخص نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، تو اس قلم کے شاہ سوار کو جلال آ گیا، تلوار نیام سے نکال لی اور کہا حضور فرماتے ہیں مجھے کدو پسند ہیں، تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر، دوبارہ کلمہ پڑھ ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔
وہ جانتے تھے اصل ایمان کیا ہے۔ ایک تاجر تھا، اس کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک تھے۔ تاجر فوت ہو گیا، اولاد میں 2 بیٹے چھوڑے، وراثت کے تقسیم ہونے کا وقت آیا۔ بڑے نے کہا ایک بال تو رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں، اور تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ میں حضور کے بال کے 2 ٹکڑے کروں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا اے علی، جو میرے بال کو تکلیف دے اس پر جنت حرام ہے، اور جو حضور کی آل کو تکلیف دے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے۔ اور آج کل بڑا واویلا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور نعوذ باللہ من ذالک یزید کو حق ثابت کرنے کی کوششیں جاری ہیں کہ یزید قسطنطنیہ میں جو لشکر گیا تھا اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، وہ بھی اس میں تھا۔ یاد رکھیں یہ اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے تو قول یہ ہیں کہ جب قسطنطنیہ میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی، یہ کہنے لگا کہ وہ تو بڑی تکلیف میں ہیں، میں تو اپنی محبوبہ کے ساتھ اپنا دل بہلا رہا ہوں، اور اس یزید کی فیور کرتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ اس دور میں ہوتے، نمازیں یزیدیوں نے بھی پڑھی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور حسینیوں نے بھی نماز پڑھی تھی، میرے خیال میں آپ کو معلوم نہیں ہے، نمازیں انہوں نے بھی پڑھی تھی۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے، کس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ امام علی مقام کے پیچھے یا یزید لعین کے پیچھے؟ اور اب جو بندہ امام علی مقام کو باغی کہے اور یزید ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے، سمجھ لینا وہ یزیدی ہے۔ چاہے زبان سے کلمہ جاری ہو، ایک نے دین کے ستون کو شہید کیا تھا، صحابہ کرام نے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا۔ آج بھی جو امام علی مقام امام حق کو باغی کہے، ہم اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں کہیں گے، اور بالکل نہیں کریں گے۔ اور یہ یزید، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا آیا موجود تھا، وہ جل گیا، غلاف کعبہ جل گیا، مسجد نبوی پر حملہ کیا، 3 دن تک مسجد نبوی نمازوں کو اور اذانوں کو ترستی رہی۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کی ایک نکر میں ان دنوں چھپا ہوا تھا، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا روزہ اطہر کے اندر سے آذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یاد رکھیں، ظاہری طور پر اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھے لیکن فعل اس کا ایسے ہو کہ وہ اپنے فعل سے اپنے کفر پر دلیل پیش کر رہا ہو، تو ہم اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور قیامت والے دن ایک اور قابل غور نکتہ، قیامت والے دن ایسے نہیں ہوگا کہ ایک فرقہ جائے گا، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ دنیا میں 72 فرقے بنیں گے، لیکن جنت میں کون ہوگا؟ 73واں فرقہ۔ اور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے خلاف بھی بات نہیں کرے گا، جو اہل بیت سے محبت بھی رکھے گا۔ اور یہی نکتہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، باتیں آج عقیدے کی میں نے کرنی تھی۔ جس نے سمندر کا سفر کیا ہو، ایک حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ میرے اہل بیت کرام کشتی کی مانند ہیں، جو بھی سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ اب اس میں امتزاج کیسے ہوگا، اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ جس نے سمندر کا سفر کیا ہے، اور سمندر یہاں کراچی میں موجود ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جہاز یا کشتی
सितारों को देखे बगैर चल ही नहीं सकती। अगर आप कश्ती और जहाज पर सफर करना चाहते हैं, वहां पे कोई और चीज तो है नहीं, आपको आसमान की तरफ देखना पड़ेगा। अपने रास्ते के तय्युन के लिए आपको आसमान के सितारों को देखना जरूरी है। अगर आप अहल बैत की कश्ती पर सवार होके सहाबा किराम के सितारों को नहीं देखेंगे, कश्ती समंदर में घूमती रहेगी, मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी। तो असले ईमान क्या है? अदब रसूल है। छोटे ने कहा ये सौदा मुझे मंजूर नहीं, बड़े ने कहा तीनों बाल ले ले और सारा माल मुझे दे दे। उसने कहा ये सौदा मुझे मंजूर है। वो हर रोज सुबह उठता, हुजूर के बालों की जियारत करता। छोटे को तरक्की होती गई, बड़े को ज़िवाल आ गया। लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर है, छोटे की मौत का वक्त आ गया। और जिस रात वो फौत हुआ, एक अल्लाह के वली को आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया ये जवान जो आज रात फौत हुआ है, इसकी कब्र पर जो भी जाएगा, जो दुआ मांगेगा, वो दुआ कबूल होगी। उसने हुजूर के बाल का अदब किया। और फरमाते हैं उलमाए किराम कि जब अल्लाह के औलिया उस जवान की कब्र के करीब से गुजरते थे तो अपनी सवारियों से नीचे उतर जाया करते थे कि सवार होके नहीं गुजरना, नीचे अदब की वजह से कि उसने अदब रसूल किया। असले ईमान क्या है? अदब रसूल है। और याद रखें हुसैन हक का नाम है। इमाम अली मकाम ऐसे नहीं चल पड़े, हजारों की तादाद में खुतूत आए और उस वक्त अगर आप रवाना ना होते, क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाता कि हक की बैत करने के लिए हजारों लोग मुंतजिर थे और जब रास्ते में पहुंचे घेर लिए गए, कहा मैं वापस चला जाता हूं, कहा नहीं। मदीना चला जाता हूं, नहीं। किसी और मुल्क चला जाता हूं, कहा नहीं। बैत करो। अगर यजीद की बैत जायज होती तो सबसे पहले इमाम अली मकाम फरमाते। क्या इमाम अली मकाम ने बैत की? जब इमाम अली मकाम ने बैत नहीं की तो ये खलीफा कहां से निकल आया? ये समझ लें ये वही लोग हैं ना हक कत्ल करने वाले जिनको हजरत अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भगाया था और ये डकैतियां करते थे और आज भी मौजूद हैं। ना हक कत्ल करते हैं और ना हक कत्ल को जायज समझते हैं। और याद रखें ईमान क्या है? कलिमे के जरिए आप ईमान में दाखिल होते हैं, लेकिन ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप ईमान से बाहर निकल जाते हैं। हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम में से कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं ये जाहिरी नमाज पढ़ता नहीं हूं, मैंने तो उस नमाज की नीयत की हुई है जो मैंने कभी कज़ा नहीं की, और हुजूर की इस जाहिरी नमाज का इनकार करे, याद रखें वो भी दीन इस्लाम से निकल जाएगा। बेइल्मू जड़ा फकर कमावे काफिर मरे दीवाना हूं। बगैर इल्म के कोई फकीरी में कदम रखेगा तो ऐसा जुमला बोलेगा या वो पागल हो जाएगा या दीन इस्लाम से भी निकल जाएगा। तो दीन इस्लाम से निकलने के कई रास्ते हैं। जब भी आप किसी हलाल चीज को हराम समझेंगे, दीन इस्लाम से निकल जाएंगे। हराम को हलाल समझेंगे, दीन इस्लाम से निकल जाएंगे। जो चीज अल्लाह ने फर्ज की उसका इनकार करेंगे, नमाज रोजा हज ज़कात, दीन इस्लाम से निकल जाएंगे। तो कलीमा दाखिल होने के लिए है, लेकिन दाखिल होने के बाद उस तीर की तरह जो शिकार के अंदर से होके बाहर निकल जाए, कलीमा तो उसका मौजूद है जाहिरी तौर पर, लेकिन दीन इस्लाम से निकल गया। और निकलता बंदा कैसे है? कोई ऐसा जुमला बोलता है जिसकी वजह से वो दीन इस्लाम से निकल जाता है। तो याद रखें हक नाम है हुसैन का और हुसैन हक का नाम है। नाम लें इमाम अली मकाम का, दिल को ठंडक पहुंचती है। यजीद का नाम लेके मुंह भी खराब हो जाता है। अगरचे कोई दावों के साथ और फिर दलील भी साबित कर दे और अपनी इल्मियत जिताए, समझ लेना हक हुसैन का नाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब नवासा तो नाने से होता है, नाना नवासे से कैसे हो गया? ऐसे हो गया
کہ جب میرے نام کو ضرورت ہوگی میرا حسین میرا نام زندہ کرے گا، جب میرے اسلام کو ضرورت ہوگی میرا حسین میرا اسلام زندہ کرے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچانے والے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کی تابعداری پتہ ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم سکھاتے ہیں کہ اطاعت کس طرح کرنی ہے، ادب کس طرح کرنا ہے، اور پیر اپنے مرید کو مؤدب بنا کے باادب کر کے اطاعت سکھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں پیر کا ادب پتہ ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ادب سیکھے، تاکہ وہ اطاعت سیکھے۔ نبی کی بارگاہ تک اللہ کے اولیاء پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ تک نبی کے علاوہ کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اپنے ایمانوں کو دیکھیں کہ آپ کے ایمان سلامت بھی ہیں کہ نہیں، اور جنت میں اپنے ایمان کے مطابق ہر کوئی جائے گا، اور جتنا اعلیٰ اس کا ایمان ہوگا اپنے ایمان کے مطابق درجات بھی پائے گا اور اللہ کا دیدار بھی کرے گا۔ اور ایک دن ہوگا جنت میں تمام لذتوں سے بڑھ کے وہ دن ہوگا، اور وہ دن کیا ہوگا؟ جس دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا، سارے جنتی اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کے دیدار میں نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی اور چیز رکاوٹ بنے گی۔ اور اس چیز کو آج ہم تجربہ بھی کر چکے ہیں کہ شیشے والے دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازہ بھی بند ہے، بندہ باہر بھی دیکھتا ہے، تو اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ حضور کی ذات کا اوپر جانا بھی اعلیٰ ہے، اور پھر واپس آنا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام روح قبض کرنے والے کون ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام۔ ان کے بیلی بن گئے، کہا سب کو جنت میں پہنچاتا ہے، مجھے بھی موت کا مزہ چکھا، میں بھی جنت کی سیر کر لوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی، تیرا بندہ چاہتا ہے، کہا میرا بندہ چاہتا ہے تو ایک مقرر وقت دے دو اس کو۔ روح قبض کر لی، وقت پورا ہو گیا جنت میں سیر کا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا واپس چلو، کہا اب دنیا میں کون جاتا ہے؟ اب جنت کی لذتیں چھوڑ کے دنیا میں کون جاتا ہے؟ واپس نہیں آئے، اب بھی جنت میں زندہ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ موجود ہیں، اٹھا لیے گئے آسمانوں پر۔ تو حضور کا ایک جنت میں ایک نبی جاتا ہے، دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتا۔ حضور کا معراج پہ جانا بھی اعلیٰ ہے، اور اپنی امت کے لیے واپس آنا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے برے اعمال دیکھ کے حضور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اپنے برے اعمال کے ساتھ حضور کو رنجیدہ نہ کریں، اپنے اچھے اعمال کے ساتھ حضور کو خوش کریں۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھا کریں۔ ہم سنیوں کے پاس اعلیٰ عقیدہ ہے، عمل کی کمی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں اور اچھے اعمال کے ساتھ حضور کو خوش کریں۔ ایک واقعہ، اور پھر اس کے بعد اجازت، وقت پورا ہو گیا۔ بادشاہی مسجد کے سامنے ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، انگریزوں کا دور تھا۔ ایک انگریز آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیے، انگریز نے بٹوا نکالا اور ڈالتے ہوئے بٹوا گر گیا، بھکاری نے اٹھا لیا اور انتظار کرتا رہا کہ آئے گا واپس لوٹا دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا۔ پورے 1 سال بعد آیا، اس کو روک لیا کہ مجھے تجھ سے کوئی کام ہے، بٹوا لوٹا دیا۔ انگریز نے دیکھا رقم پوری موجود تھی، کہا اس میں اتنی رقم تھی تو اچھا کاروبار کر سکتا تھا، اچھا گھر بنا سکتا تھا، لیکن تو نے پورا 1 سال سنبھالا، وجہ کیا تھی؟ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں۔ اگر قیامت والے دن تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ گلہ کر دیا، تیرے امتی نے میرے
उम्मती का बटवा चुरा लिया था, हुजूर कितने शर्मिंदा होंगे। मैं अपने नबी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, तो अपने बुरे अमाल के साथ हुजूर को शर्मिंदा ना किया करें, अपने अच्छे अमाल के साथ हुजूर को खुश किया करें और हुजूर की बारगाह में हर वक्त दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ये कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाए।